پاکستان کے مسلمانوں کو سب سے پہلی اور شدید ضرورت جو ہے اسلام کی بالادستی کی بات، وہ ہے اس ملک کا دفاع، جس سے یقیناً ہر محب وطن پاکستانی فکر مند رہتا ہے۔ ہم نے اپنے منشور میں بھی اس کا بار بار اعادہ کیا ہے اور تواتر کے ساتھ اس بات کو کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر بیرونی دباؤ کو قبول نہ کرتے ہوئے ہر قیمت پر ایٹمی پروگرام کو جاری رہنا چاہیے، اور چاہے اس کے لیے کتنی ہی عظیم سے عظیم تر قربانی دینی پڑے، اس پروگرام کو ہمیں بالا جاری رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یعنی سیاسی ضرورت ہے۔ اسلام ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اور ایٹمی پروگرام ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا ضامن بنا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرونی دباؤ بہت شدید ہے، لیکن ایک مسلمان ملک کی برادر پڑوسی مسلمان ملک کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پڑوسی برادر مسلمان ملک ایران نے کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول نہیں کیا اور اپنی فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسیز کو اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ تسلسل سے تواتر سے استعمال کیا، کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا۔ ہم بھی اگر یہی ایٹیچیوڈ رکھیں اور یہی رویہ اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکے گا، ہم خود موقع فراہم کرتے ہیں۔ دوسری بنیادی بات جو ہے اس کے سلسلے میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم جس قسم کی بھی اپنے تحفظ کے لیے قوت مہیا کر سکتے ہو مہیا کرو، اسے کبھی غافل نہ ہو، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں پر اپنا رعب اور داد قائم کر سکو۔ تو جو بھی قوت مہیا ہو سکتی ہے مہیا ہونی چاہیے، قرآن کا حکم ہے۔ جو بھی اسلحہ ہم تیار کر سکتے ہیں اپنے دفاع کے سلسلے میں وہ ہمارا حق ہے، کسی کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے مولانا محمد بن جوہر صاحب کا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے عظیم قومی رہنما تھے، ان کا ایک پرانا مضمون اسی زمانے میں دیکھ رہا تھا کامریڈ میں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ استعماری قوتیں جو ہیں اور یہ انگریز جو ہے اور یہ عیسائی قوتیں اور صلیبی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قسط جان بولو، ہی ول کک یو، جتنا زیادہ ان صلیبی قوتوں کے سامنے استعماری قوتوں کے سامنے جھکو گے وہ اتنے ہی تمہارے لاتے مارتے چلے جائیں گے۔ کک دا جان بولو، ہی ول کس یو، اور جتنا زیادہ تم ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو گے اتنا ہی زیادہ وہ جھکتا چلا جائے گا۔ تو یہ اصل میں یہ قومیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بزدل ہیں، بہادر نہیں ہے، لیکن اسلحہ کے زور پر وہ ہم کو دبانا چاہتی ہے اور ہمیں کسی قسم کا دباؤ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایٹمی پالیسی میں پاکستان کو بالکل آزادانہ اپنی قومی غیرت اور خودداری پر کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور اس ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ بھی اس سلسلے میں کسی قسم کے تساہل کی اگر ان سے امید ہے کہ وہ سمجھوتا کر سکیں گے، اب یہ قومی فریضہ ہے ہم لوگوں کی ان کو اختیار میں نہ آنا۔